آج ایک ایسی کہانی سنتے ہیں، ایک ایسی لازوال حکایت جو ہمیں وفاداری، انصاف اور ایک بہت ہی کمال کی حکمت عملی کے بارے میں سوچنے پر مجبور کر دے گی۔ تو سوچئے ذرا، 10 سال کی خدمت اور اس کا صلہ کیا ملا؟ سیدھا سزائے موت۔ جی ہاں، کہانی کی شروعات ہی ایک ایسے فیصلے سے ہوتی ہے جو کسی کو بھی ہلا کر رکھ دے۔ تو چلیے اس سلطنت میں چلتے ہیں۔ ایک ایسا بادشاہ تھا جس کا راج تھا، لیکن اس کے انصاف کا طریقہ، خیر اسے انصاف کہنا بھی شاید ٹھیک نہ ہو، وہ بہت ہی عجیب اور ظالمانہ تھا۔ اب سنیے اس بادشاہ کی خاص بات۔ اس نے 10 خونخوار جنگلی کتے پالے ہوئے تھے، اور نہیں، یہ کوئی شاہی پالتو جانور نہیں تھے، یہ تو سمجھیں کہ اس کی عدالت کے جلاد تھے۔ کسی بھی وزیر سے کوئی بھی غلطی ہوئی، بس اس کی قسمت کا فیصلہ یہی کتے کرتے تھے۔ تو اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ دربار میں کیسا ماحول ہوگا۔ ہر وقت ایک خوف، ایک دہشت طاری رہتی تھی۔ ہر وزیر کو پتا تھا کہ ایک ذرا سی غلطی، بس ایک غلطی، اور ان کی زندگی کا کھیل ختم۔ اب اسی خوف بھرے ماحول میں کہانی کا مرکزی کردار سامنے آتا ہے۔ ایک وزیر جو بہت ہی وفادار تھا۔ 10 سال اس نے بادشاہ کی خدمت کی تھی، لیکن پھر ایک دن قسمت نے ایسا پلٹا کھایا کہ وہ خود اسی ظالم قانون کے شکنجے میں آ گیا۔ اور ذرا اس ناانصافی کو دیکھیے، ایک طرف 10 سال کی بے لوث خدمت، دن رات کی محنت، اور دوسری طرف کیا تھا؟ صرف ایک مشورہ جو بادشاہ کو پسند نہیں آیا۔ مطلب 10 سال کی وفاداری ایک لمحے میں ختم۔ یہ کیسا انصاف تھا؟ بادشاہ کا غصہ تو جیسے آسمان پر تھا۔ اس نے ایک نہ سنی، کوئی دلیل نہیں، کوئی رحم کی اپیل نہیں، فوراً حکم دے دیا کہ اس وزیر کو کتوں کے آگے پھینک دیا جائے۔ لیکن یہاں کہانی میں ایک بہت ہی دلچسپ موڑ آتا ہے۔ سب کو لگا کہ وزیر اب گڑگڑائے گا، اپنی جان کی بھیک مانگے گا، لیکن اس نے ایسا کچھ نہیں کیا، بلکہ اس نے بادشاہ سے ایک ایسی درخواست کی جو بہت ہی عجیب تھی۔ اس نے بادشاہ سے کہا، بادشاہ سلامت، میں نے 10 سال آپ کی خدمت کی ہے، اس خدمت کے بدلے میں صرف 10 دن کی مہلت چاہتا ہوں، بس 10 دن، اس کے بعد جو حکم ہو وہ پورا کیا جائے۔ اور یہیں سے وزیر کا شاندار منصوبہ شروع ہوتا ہے۔ بادشاہ نے 10 دن دے دیے، لیکن وزیر نے یہ دن اپنے گھر والوں کے ساتھ نہیں گزارے۔ وہ سیدھا گیا ان کتوں کے رکھوالے کے پاس، اور ان 10 دنوں میں اس نے ان جانوروں کی خوب خدمت کی، انہیں اپنے ہاتھ سے کھانا کھلایا، ان کی دیکھ بھال کی، اور آہستہ آہستہ ان کتوں سے دوستی کر لی۔ خیر 10 دن پورے ہو گئے، اب فیصلے کا دن تھا۔ وزیر کو میدان میں لایا گیا، پورا دربار وہاں موجود تھا، سب کی نظریں اسی پر ٹکی تھیں، ہر کوئی سانس روکے دیکھ رہا تھا کہ اب کیا ہونے والا ہے۔ اور سب کے دل میں ایک ہی سوال گونج رہا تھا، کیا وزیر کی یہ ترکیب کام آئے گی، یا پھر اس کا انجام بھی پہلے والوں جیسا ہی ہوگا؟ اور پھر وہ ہوا جس کی کسی کو بھی امید نہیں تھی۔ جیسے ہی وزیر کو کتوں کے بیچ پھینکا گیا، وہ خونخوار کتے اس پر حملہ کرنے کے بجائے اس کے پاؤں چاٹنے لگے، اس کے ساتھ کھیلنے لگے۔ یہ منظر دیکھ کر بادشاہ سمیت ہر کوئی حیران رہ گیا۔ بادشاہ کو تو اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ وہ غصے اور حیرت سے چلایا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ ان کتوں کو کیا ہو گیا ہے؟ یہ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ اس پر وزیر نے بڑے سکون سے جواب دیا، بادشاہ سلامت، میں نے ان جانوروں کی صرف 10 دن خدمت کی، اور دیکھیں یہ میری اتنی سی خدمت کو نہیں بھولے، لیکن آپ نے میری 10 سال کی وفاداری کو صرف ایک غلطی کی وجہ سے بھلا دیا۔ وزیر کے یہ الفاظ تیر کی طرح بادشاہ کے دل پر لگے۔ اسے پہلی بار اپنی غلطی کا، اپنی ناانصافی کا شدید احساس ہوا۔ یہ صرف وزیر کی جیت نہیں تھی، یہ بادشاہ کے لیے ایک بہت بڑا سبق تھا۔ تو اس پوری کہانی سے، اس زبردست حکایت سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ اس کا اصل پیغام کیا ہے؟ دیکھیں، سبق بہت سادہ اور گہرا ہے۔ انسان غلطی کا پتلا ہے، ہم سب غلطیاں کرتے ہیں۔ اگر کوئی غلطی نہ کرے تو وہ تو فرشتہ ہو گیا۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم دوسروں کی چھوٹی غلطیوں کو معاف کرنا سیکھیں، خاص طور پر جب ان کی سالوں کی اچھائی ہمارے سامنے ہے۔ اور آخر میں یہ کہانی ہم سب کے لیے ایک سوال چھوڑ جاتی ہے، جس پر سوچنا بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں کتنی بار کسی کی سالوں کی وفاداری اور محبت کو ان کی صرف ایک چھوٹی سی غلطی پر بھلا دیتے ہیں۔